صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع پر گزارشات کی تھیں وہ میت کے حقوق کے حوالے سے تھا۔ میت کے حقوق کے حوالے سے گزشتہ جمعہ ایک حق جو کہ میت کے ذمے قرض کی بات تھی اس کو میں نے مکمل بیان کیا تھا، اور جو دوسرا حق ہے وصیت کا اس کے بارے میں چند گزارشات کی تھیں، اور باقی انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اور اس کے علاوہ جو میت کے دیگر حقوق ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر وقت میں اس موضوع کو بیان کر سکوں۔ گزشتہ جمعہ وصیت کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے ذمے جب وراثت کے مسائل بیان نہیں کیے گئے تھے تب اس کا حکم فرض کا تھا کہ وصیت کرنا اور لکھ کر اپنے ورثاء کے لیے کچھ رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمے فرض تھا، لیکن جب وراثت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی استحباب ہے، یعنی بہتر بات ہے کہ انسان اپنے معاملات کے بارے میں ضرور اپنے ورثاء کو کوئی نہ کوئی وصیت، کوئی نہ کوئی تحریر یا زبانی کبھی اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنے لین دین کے حوالے سے لازمی طور پہ اپنے ورثاء کو اس حوالے سے آگاہ کرے۔ وصیت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، اگرچہ ایک مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنی وراثت کو تقسیم کر کے بتائے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا حصہ دیا جائے، فلاں کو اتنا حصہ۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، یہ ذمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ذمے لیا ہے، اور ہم نے خود بیان کیا ہے کہ بیٹوں کا حصہ کیا ہے، بیوی کا، بہن کا، جس کا بھی جو حصہ ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہماری ہدایات کے مطابق ہی وہ اپنے بیٹوں کو حصہ دے گا، بیٹیوں کو، اور جو بیوی کا حصہ جو ہم نے بیان کیا ہے وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے اپنی وراثت کو تقسیم کر کے جائے گا تو ایسا انسان گنہگار ہے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ مسائل بیان کیے تو آخر میں ایک جملہ کہا وَتِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ، اے لوگوں یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ اب جس بندے نے ان باؤنڈریز کو کراس کیا، اللہ کی ان حدود کو نہ مانا، جو اللہ تعالیٰ نے 8واں حصہ اگر بیوی کو دیا ہے یا 4تھا حصہ دیا ہے، مختلف صورتیں ہیں، جو بیٹوں کو حصہ دیا ہے، جو بیٹیوں کو، اللہ کہتے ہیں جو بندہ ہماری اس تقسیم سے ہٹ کے اپنی مرضی سے تقسیم کرے گا تو سمجھے اس نے جو ہم نے اس کے لیے ایک باؤنڈری مقرر کی تھی اس نے اس کو توڑا ہے، اس کو کراس کیا ہے۔
اور اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ ظالم ہے۔ یہ واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے۔ اب یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کو اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ وراثت میں جو حصے ہیں اللہ نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہم نے ادا کی ہے، یہ قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے، لیکن ایک انسان یہ ضرور کر سکتا ہے جو آج کل حالات ہیں ہماری نوجوان نسل نہیں اوورال ہی، کہ ہم دین کے حوالے سے کتنی معلومات رکھتے ہیں، جو بڑی بنیادی سی معلومات ہوتی ہیں ہم لوگ ان سے بیگانہ نہیں ہوتے۔ تو یہ وراثت کے مسائل تو بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو تو بس یا تو غلط ہے یا صحیح ہے، اس میں تو ایسی بات ہوتی نہیں کہ اس بارے میں 3 آراء ہیں، اس پہ بھی عمل کر لو، اس پہ نہیں، یہ تو کلیئر سی باتیں ہیں۔ 8واں حصہ ہے تو 8واں ہے، چوتھا ہے چوتھا ہے، تو آدھا ہے تو آدھا ہے، جو اللہ نے بیان کر دیا ایگزیکٹ وہی حصہ ہے، اس میں کوئی بندہ ترمیم نہیں کر سکتا، لیکن اپنی وصیت میں یہ ضرور کر سکتا ہے کسی عالم دین سے مل کر اپنی جو جائیداد ہے اس کے جو اس نے فی الوقت ایک عالم دین سے ملا، اس نے کہا یہ میری جائیداد ہے اور میری اتنی اولاد ہے، اب مجھے ابھی سے آپ بتا دو کہ میری جو جائیداد ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں میں کیسے تقسیم ہوگی، اور ایک پیج پر اسے کہتا ہے مجھے اس کی تفصیل لکھ کر دے دو، اور اپنے ورثاء کو بتا دیتا ہے زندگی میں، کہتا ہے یہ پیج ہے، یہ صفحہ ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، میرے مرنے کے بعد یہ ایک عالم دین سے میں نے مشورہ کر کے اور اس سے اپنی پوری جائیداد کی میں نے اس طرح تقسیم کروا دی ہے کہ پرسنٹیج بتا دی ہے کہ فلاں کا کتنا حصہ ہے فلاں کا، تو میری اولاد یا میرے ورثاء اس تقسیم کے مطابق جو پیج میں نے تیار کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے مطابق کی تقسیم کرائیں۔ یہ کتاب و سنت کے مطابق جو وراثت کا حصہ جس طرح بنتا تھا میں نے اس طرح تقسیم کروائی ہے، اور اس بارے میں ہمارے پہلے علماء یا صحابہ اکرام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کے بارے میں ایسا ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے آخر میں اپنے بچوں کو اپنے ورثاء کو یہ وصیت لکھوا کے جاتے تھے کہ اے میرے بیٹو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ زندگی میں نماز نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میرے جو دوست ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے، یہ میرے دوست ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنا کاروبار کیا ہے، یہ میرے قریبی ہیں، آپ نے میرے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ادب و احترام کا معاملہ کرنا ہے۔ اور جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو زندگی کے آخر میں بلایا اور کہا ہے میرے بیٹو میں تمہیں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے زندگی میں میرے جانے کے بعد ذرا بتاؤ تو عبادت کس کی کرو گے؟ بچوں نے کہا ابو جان ہم تو عبادت جس کی آپ کرتے رہے ہیں، آپ کے بڑے کرتے رہے ہیں، ہم انہیں کی عبادت ہم کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تفصیل مانگی، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ کہا ابو جی جن کی آپ عبادت کرتے رہے، اسحاق علیہ السلام کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، تو میرے بھائی ہمیں زندگی میں اپنے بچوں کو جہاں ہم دنیاوی معاملات میں مشورے دے کے جاتے ہیں، ہدایات تفصیلات بیان کر کے جاتے ہیں، یہ میرے کاروبار کا تجربہ ہے، ان تجربوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ میرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں یہ میرے زندگی کا نچوڑ ہے، یہ میرے تجربات ہیں، اے میرے بیٹو اے میری اولاد ان تجربات کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، اور ان کے مطابق زندگی آپ بسر کرو گے، کاروبار کرو گے، لوگوں سے معاملات کرو گے، آپ نفع میں رہو گے۔ فلاں بندے سے وہ نامینیٹ کر کے چلا جاتا ہے کہ فلاں بندے ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے جب بھی کاروبار کیا ہے میرا تجربہ اس بندے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو میرے بچوں اس بندے کا احترام لازمی کریں، لیکن اس بندے کے ساتھ کاروباری معاملات نہ کریں۔ وہ تفصیلات ایسی بتا کر جانا جو آپ کے تجربات ہیں، اپنے ورثاء کو وصیت میں یہ تفصیل لکھ کر دینا، یہ آپ کے یہ بہت ہی بہتر بات ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کو ورثاء کو آگاہ کر کے جائیں۔ اور اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو ایک بہت تفصیل سے نصیحت کی اور کہا کہ اے میری اولاد زندگی میں آپ میرے ساتھ وعدہ کرو گے جب تک آپ زندہ رہو گے اللہ سے ڈر کر شریعت کے احکام کے مطابق آپ زندگی بسر کرو گے، اور کیوں جو تربیت میں نے آپ کی کی ہے، جو اسلام کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اسی تربیت کے مطابق اے میری اولاد اے میرے ورثاء آپ نے اسی کے مطابق، اور خاص طور پہ اگر انسان
اس زندگی کے اس موڑ پہ ہے، کہتا ہے والدین دونوں کو یہ وصیت میں لکھوا کے یا کسی دن مجلس لگا کے اپنے ورثاء کو بتانا چاہیے کہ اگر ایک والد کہتا ہے اگر میں دنیا سے پہلے چلا جاؤں، آپ کی والدہ ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، اس سے آپ ہر معاملے میں مشورہ کرنا ہے، جو میرا گھر میں ایک کردار تھا وہ کردار میرے بعد آپ کی والدہ کا ہے۔ اس طرح کی جہاں ایک اپنی وصیت کے اندر ایک بہت بڑے عالم شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، عرب میں ایک بہت بڑا وہ نام ہے، ان کی وصیت عجیب انداز کی تھی، یعنی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے وصیت میں لکھا، کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری وفات کی جو خبر ہے بہت دور دور تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں آپ آگاہ کریں اور جلدی سے جلدی جتنا جلدی ہو سکے آپ میرا جنازہ ادا کریں۔ اور کیونکہ ایک بڑے عالم تھے، ان کو لگا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو پتہ نہیں میرے سعودی عرب میں فلاں فلاں ملکوں سے کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے میرے جنازے میں آئیں گے، اور پتہ نہیں کس آپ بڑے عالم کے لیے انتظار کریں گے کہ وہ عالم آ کے جنازہ پڑھائیں۔ کہا نہیں، میرا جنازہ میرا بھائی سادگی کے ساتھ بغیر کوئی تکلف کیے، بغیر دور دور سے لوگوں کا انتظار کیے میرا جنازہ میرا بھائی پڑھا دے۔ اور کہا کہ میں جب تک فوت ہو جاؤں میری تدفین کے حوالے سے میری قبر کو پکا نہ کیا جائے، اور میری قبر کے میرے مرنے کے بعد اے میرے بیٹو ہمارے علاقے کی یہ رسومات ہیں، یہ رسومات میرے مرنے کے بعد نہ کی جائیں جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر رسومات ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹو آپ کو رونے کا حق حاصل ہے، آپ پر غم آئے گا، لیکن جو شریعت نے آپ کو کہا ہے اس طرح سینوں پہ ہاتھ مار کے اور مختلف طرح کی آوازیں نکال کے پیٹنا، کہا میرے بیٹو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اس نے وصیت کی، اور اسی طرح سے ہم بڑے بڑے جتنے علماء کو اس طرح سے جانتے ہیں اور جتنی بڑی شخصیات کو ہم جانتے ہیں ان کی وصیتوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں زندگی میں یہ باتیں لکھ کر اپنے پاس رکھنی بھی چاہیے، اور کبھی کبھی اپنے قریبیوں کو بلا کے گھر والوں کو بلا کے اس حوالے سے آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ اور وصیت کے حوالے سے دوسری بات میں پچھلا خطبہ عرض کر چکا تھا کہ تیسرا حصہ 1/3 مال ایک انسان اپنے زندگی میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساری جو جائیداد ہے اس میں تیسرا حصہ فلاں جگہ خرچ کر دیا جائے، غریبوں میں، مسجد کے معاملات میں، یا ایک مسجد بنا دی جائے، جو یہ اس کی مرضی ہے، اس میں جو جائز چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ شریعت نے کہا ہے، جو میں ایک بات بڑی وضاحت سے عرض کروں گا، اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ میں نے اپنی جائیداد کے حوالے سے اپنی اولاد کو اس میں محروم کر دیا ہے، فلاں میرا بیٹا، اس کے آق نامے کے نام سے ایک اشتہار آ جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ کا بیٹا کو نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ میں نے بولا ہے یہ ویسے بہت ہی کم میں نے زندگی میں سنا ہے کہ کسی بندے نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے محروم کیا ہو کہ اس کی بیٹی نافرمان ہے۔ جب بھی بات آتی ہے بیٹے کی آتی ہے، بیٹی پر ظلم یہ ضرور کرتا ہے کہ اس کا نام ویسے وصیت میں لکھتا نہیں ہے یا اس کو تقسیم میں نہیں بتاتا۔ دیکھیں آپ اپنے بیٹوں کی جہاں تربیت کر کے جائیں وہاں ان کو بتا کے جائیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ میرے بیٹو میری جائیداد میں سے جہاں جیسے آپ کا حصہ ہے، اور بالکل شریعت نے جس طرح آپ کی بہنوں کا حصہ رکھا ہے، میرے بیٹو وہ حصہ آپ نے دے کر جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹوں کو یہ سمجھا کے جاتا ہے اور یہ ایسی تربیت کر کے نہیں جاتا تو اس بارے میں جو ظلم اس کے بیٹے پھر بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں اس میں وہ بندہ شریک تو ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک انسان اپنے بارے میں یہ وصیت لازمی کر کے جائے، تیسرے حصے تک کی جائز ہے، لیکن کوئی بندہ اس کا بیٹا نافرمان ہے لیکن اپنے کسی بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنے کا والد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بیٹے نے جرم کیا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا اگر اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی۔ لیکن
ایک والد کو شریعت نے حق نہیں دیا کہ کسی بھی وجہ سے وہ خود ایک گناہ کرے، یہ والد کا جرم ہوگا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کرے۔ اسی طرح وصیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وصیت جائز ہے، لیکن وصیت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایسی وصیت نہ ہو جس میں اس نے اپنے ورثاء کا نقصان کیا ہو، نیت یہ ہو، اس نے ارادہ یہ کیا ہو کہ میری اولاد نے مجھے خوش نہیں رکھا تو میں بھی اپنی اولاد کے حوالے سے ایسی وصیت کر کے جاؤں گا، ان کو حصے سے محروم کر کے جاؤں گا، یا حصہ دوں گا تو اس میں زیادہ تر تو میں اپنی زندگی کے اندر ہی خرچ کر کے چلا جاؤں گا تاکہ میرے بچوں کو ملے ہی نہ۔ تو میرے بھائی، کوئی بندہ ایسا ظلم والا فیصلہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہو اس کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوئی بندہ، دیکھیں، جہاں ہم اولاد کو، اپنے بچوں کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں زندگی میں ایک موڑ پہ جا کے کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، جہاں دیکھیں وہ بچے نافرمانی کی طرف گئے ہیں لیکن اس میں والدین کا کچھ نہ کچھ کردار تو ہے۔ یہ اگر سوچ ایک انسان کی شروع سے ہو کہ میں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کر کے جانی ہے کہ میرے بچے نافرمانی کی طرف آئیں نہ، میں نے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھنا ہے اور ان کو ایسی سوچ اور فکر دے کے جانی ہے کہ اے بیٹو، یہ دنیا کا مال اگرچہ ہے لیکن جہاں شریعت سے باتیں ٹکرا جائیں گی، آپ کو اپنے کسی سگے بھائی پر ظلم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس مال کی محبت میں آ کے آپ اپنے والدین سے کوئی زیادتی نہ کریں اور اپنے رشتہ داروں سے کوئی زیادتی نہ کریں۔ جو آپ دین کی سادہ سی معلومات ہیں، یہ اگر اپنے بچوں کو زندگی میں آپ دے کر جائیں گے تو پھر لازمی طور پہ آپ کو زندگی کے آخر میں یہ ایسے پچھتاوے اور ایسے غلط فیصلے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وصیت کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی عرض کر دوں، شریعت نے جو کہا ہے کہ وصیت اپنے پوری جائیداد کا تیسرا حصہ یہ وصیت انسان کر سکتا ہے، اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اس کا اعتبار وفات کے وقت ہوگا۔ جب اس نے کہہ دیا نا اپنی ایک تحریر میں یا گواہوں کی موجودگی میں کہ میری جائیداد کا تیسرا حصہ یہ فلاں جگہ خرچ کیا جائے گا، باقی 2 حصے میری اولاد میں تقسیم ہوں گے، اس میں تیسرا حصے کا جو اعتبار ہے وفات کے وقت جو اس کے پاس اثاثے ہیں، جو اس کے پاس جائیداد ہے، اس کا اعتبار ہوگا، نہ کہ اعتبار اس بات کا ہوگا کہ جب اس نے یہ تحریر لکھوائی تھی فلاں اس وقت تو اس کے پاس تیسرے حصے کا جو حصہ بنتا تھا اس کی جائیداد حصہ یہ ہے، لیکن اب وفات کے وقت یہ تیسرا حصہ بڑھ چکا ہے، اس میں اعتبار میرے بھائی وفات کے وقت کا ہوگا، تحریر کے وقت کا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح وصیت کے حوالے سے یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ کوئی بندہ اپنی وصیت کے اندر یہ بات ضرور کر سکتا ہے کہ جس طرح میں نے پچھلا جمعہ عرض کیا تھا کہ تیسرے حصے تک اس کو اجازت ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جائے کہ وہ غنی رہے، وہ لوگوں کی محتاج نہ رہے، اس نیت سے اگر وہ اپنی جائیداد میں وصیت کرے ہی نہ، صرف اس نیت سے کہ میرے پاس جائیداد پہلے ہی کم ہے تو میں اپنے بچوں کو یہ دے کے جاتا ہوں تاکہ میرے ورثاء میں تقسیم ہو جائے، اس ارادے سے وصیت نہ کرنا یہ بھی ثواب والی بات ہے، اجر والی بات ہے، یہ سمجھے گا وہ انسان کہ یہ صدقہ اس نے اپنی اولاد پر ہی کر دیا ہے۔ اور وصیت کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کوئی بندہ جن رشتہ داروں کو، جو اس کے بیٹوں بیٹیوں کو، بیوی کو جو لازمی طور پہ حصہ ملے گا ان کے نام وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیۃ لوارث، یہ واضح حدیث ہے، کوئی بندہ اپنے ورثاء کے نام وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت کن کے نام ہوگی؟ ایسے بندوں کے نام اس کے رشتہ داروں میں جو اس وقت اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے رہے، اس کا اگر دیکھیں اس کی اولاد موجود ہے، اولاد اور بیٹیاں موجود ہیں، بیٹے ہیں، والدین ہیں، بیوی موجود ہے، تو ظاہر بات ہے اس صورت میں اس کے بھائی کو حصہ نہیں ملے گا، اس کی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا، تو بہنوں کے نام اپنی جائیداد میں سے کوئی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے وقف یا ہبہ اور ایک ہوتی ہے وصیت۔ وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف زندگی میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ میری فلاں جائیداد فلاں ادارے کے نام، فلاں مسجد کے نام وقف ہے،
جب اس نے وقف والا یہ تحریر نامہ لکھوا دیا، اس کے بعد اس جائیداد سے اس کا بندے کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وقف ہو گئی پھر بندہ بے اختیار ہے۔ جس کے نام اس نے وقف کر دی، کسی ادارے کے نام، کسی بندے کے نام، تو وہ اس بندے کی ہو جائے گی، اس ادارے کی ہو جائے گی، بعد میں اس فیصلے کو بندہ چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن وصیت اگر ایک بندے نے تحریر لکھ کے اپنے پاس رکھی ہے، سال بعد اس نے اپنے فیصلے کو چینج کر لیا، اس نے کہا میں تیسرے حصے کی وصیت نہیں کروں گا، یہ پہلے میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا تیسرا حصہ، لیکن مجھے تیسرا حصے کی وصیت نہیں کرنی ہے، مجھے پانچویں یا چھٹے کی کرنی ہے، تو وصیت کو بندہ زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے چینج بھی کر سکتا ہے، جو کہ وقف نامے پہ چینج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاملہ ہبے کا ہے۔ جو ہبہ ہے، یاد رکھیں، اپنے بچوں میں سے کسی کے نام کوئی پراپرٹی ایک والد لگوا دیتا ہے بطور ہبہ، باپ زندگی میں کسی بھی وقت اس ہبہ کو واپس لے سکتا ہے، یہ باپ کا اختیار ہے۔ سگے بھائی کو سگے بھائی کے نام اگر کوئی بندہ ہبہ کو چیز لگائے گا یا کسی اور رشتہ دار کو دے گا، وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اپنی سگی اولاد کو یہ شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ باپ اگر زندگی میں جائیداد جو کوئی پراپرٹی اس نے اپنی اولاد کے نام لگوائی ہے تو بعد میں اس نے فیصلے کو چینج کرنا پڑ گیا کہ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ شریعت کے مطابق اے میرے بھائیوں رہو، اپنی مرضی سے زندگی بسر نہ کرو۔ یہ جو فیصلے ہیں کہ بچوں نے مطالبات کر دیے ہیں کہ ہمیں جو کاروبار میں حصہ ہمارا بنتا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، پراپرٹی تقسیم کر دی جائے، اور پھر جو بزرگ ہیں وہ جب بالکل پراپرٹی سے بزنس سے الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ بزرگ پھر بچوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان جو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، شریعت کہتی زندگی میں آپ ایسے فیصلے نہ کرو، یہ وراثت اسلام نے کہا کہ بندے کے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی، لیکن جب ایک بندہ اسلام کے بتائے طریقوں کے مطابق نہیں، اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد نہیں، زندگی میں تقسیم کروں گا، اس کے نقصانات پھر لوگ دیکھتے ہیں۔ جب ایک بزرگ زندگی میں بالکل خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، دیکھیں ایک زندگی کے کسی موڑ پر کوئی ایسی بیماری آئی ہے، پھر بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسے جیسے بندہ اپنے آپ کو قتل ہی کر رہا ہے۔ تو جب ایک بندے کے پاس اپنی پراپرٹی ہے، اپنے بزنس کے کچھ شیئر اس کے پاس موجود ہیں، بچوں کو کاروبار میں بالکل حصہ دینا چاہیے اور شریک کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک مسئلہ عرض کر دوں جو کہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور پھر اس کا بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اب ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے۔ ایک بندے کے 2 بیٹے ہیں، اب وہ بندہ بزنس کرتا ہے، ایک بیٹے کو اس نے تعلیم کی طرف لگایا اور اس کے تعلیم پر وہ اخراجات کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے کو اس نے کاروبار میں شریک کر لیا۔ اب ایک بیٹا جس نے پوری زندگی اپنے باپ کے کاروبار کو دے دی، اور دوسرا بیٹا اس نے باپ سے خرچہ لیا اور خرچہ لے کے اس نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور وہ اپنی اچھی ایک جاب اس نے سیٹ کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اس کا بیٹا دوسرا جو بزنس کے اندر شریک ہوا ہے، اس نے تو اپنی پوری صلاحیتیں، اپنا پورا وقت اپنے والد صاحب کے کاروبار کو دیا ہے۔ اب والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب دونوں بھائی وہ کہتے ہیں کہ باپ کے بزنس میں ہم تو برابر کے شریک ہیں۔ اب ایک وہ بیٹا جس نے پوری زندگی اس باپ کے بزنس کو 1 منٹ بھی نہیں دیا، بلکہ باپ سے الٹا اس نے خرچ لیتا رہا اپنی تعلیم کے لیے۔ دوسرے بیٹا اس نے لینے کی بجائے اپنی صلاحیتیں، اپنی سکلز اپنے باپ کے بزنس کو دے کے اس نے بزنس کو بڑھایا۔ اب زندگی کے اس موڑ پہ جا کے پھنس گیا ہے، اس کا اعتراض بن چکا ہے کہ ایسا کیوں کہ اس بزنس کو تو میں نے بڑھایا ہے، میرے والد صاحب کے اس بزنس کو سارا ٹائم میں نے دیا ہے، میرے بھائی نے ٹائم نہیں دیا، لیکن اب جب تقسیم کی باری آئی ہے تو یہ برابر کا حصہ لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ غلطی والدین کی ہے۔ ایک والد کو جب اپنے بیٹے کو بزنس میں شریک کر رہا تھا تو اپنے اس بیٹے کو بلا کر بٹھاتا اور کلیئر کرتا کہ میرے بیٹے کا اس کاروبار میں کیا مقام ہے، ایک ملازم کی حیثیت اس کو تنخواہ میں مقرر کروں گا یا اس کے شیئرز مقرر کروں گا، کہ میں کس طرح سے اپنے اس بیٹے کو اپنے اس کاروبار میں شریک کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں
دوسرے بیٹے کے سامنے کلیئر کر کے بتانی چاہیے تھی کہ جب ایک زندگی کے ایک موڑ پر ان کی لڑائی نہ ہو، ان کا جھگڑا نہ ہو۔ دیکھیں عقل مانتی ہے کہ جس بندے نے پوری زندگی باپ کے بزنس کو دی ہے اس کو بزنس کے اندر حصہ زیادہ ملنا چاہیے۔ اس نے جو اس بزنس کو سیٹ کیا ہے، بڑھایا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں ایک کلیئر کر کے اسلام کہتا ہے کہ اپنے ساری اولاد کو یہ باتیں کلیئر کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، وصیت کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس میں غلطی ہو جائے، ایک باپ نے ایک جائیداد وصیت میں لکھ دی کہ فلاں ادارے کو دے دی جائے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جائیداد تیسرے حصے سے زیادہ ہے، تو وہ وصیت جائز نہیں ہے۔ اس کے ورثاء کے پاس پھر اختیار ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کی اس وصیت کو وہ درست کر کے آگے نافذ کرنا چاہے کر لیں، جو تیسرے حصے سے زیادہ ہے۔ اگر ورثاء سارے مل کے کہہ دیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے کہ یہ اگر حصہ ہم نہ بھی رکھیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تیسرے حصے سے اگر زیادہ بھی بن رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ جس طرح ہمارے والد صاحب نے وصیت کر دی ہے ہم اس طرح اس کو نافذ کرنے چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس میں کوئی اعتراض کرنا چاہیں کہ حصہ اختیار صرف تیسرے حصے کا تھا، اس سے زیادہ جو بن رہا ہے اس کے ہم اس ادارے سے پیسے لینا چاہیں گے یا اس کو وہ حصہ ہم نہیں دینا چاہیں گے، یہ ورثاء کے پاس اسلام نے پورا اختیار دیا ہے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کے حوالے سے اگر ایک بندہ یہ غلط فیصلہ کر جائے کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے نام جائیداد لگوا دے اور باقیوں کے نام اس نے وہ جائیداد نہیں لگوائی اور باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہے، پھر اس زندگی کے بعد جب پتہ چلا کہ فلاں جائیداد تو فلاں ہمارے فلاں بھائی کے نام نکل آئی ہے، تو اس بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بھائی کو اللہ سے ڈر کے، اگرچہ اس کے نام ہے وہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس بندے کو اللہ سے ڈر کے، ایک یہ کاغذی طور پہ اس کے نام ہے، لیکن شریعت نے ایک بندے کو پابند کیا ہے کہ فوراً وہ بھائی کہے کہ جائیداد، اگرچہ وہاں اس وقت حالات ایسے بنے تھے کہ والد صاحب کو میرے نام لگوانا پڑی، لیکن یہ جائیداد میری نہیں ہے، آپ تقسیم کاری کریں، یہ جائیداد میں یہ سارا حصہ اگر میرا بنتا ہے تو میرے نام رہنے دیں، نہیں تو میرے سے پیسے لے کے یہ جائیداد میں سے جو اب میرے پاس اضافی ہے اس کی میں پیمنٹ کرتا ہوں۔ کسی بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ یہ عذر بیان کرے کہ مجھے تو میرے والد صاحب نے دے دی تھی یہ ساری جائیداد، یہ حصہ، اب میں کیوں واپس کروں؟ نہ میرے بھائی، جو والد صاحب کے لیے جائز نہیں تھا وہ آپ اپنے لیے جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بندہ اگر باقی ورثاء رضامندی کے طور پہ اگر والد صاحب نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ فلاں جائیداد میرے فلاں بیٹے کے نام ہے، لیکن اب ورثاء نے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد فیصلہ کیا کہ جس طرح ہمارے والد صاحب نے کیا ہے، ہمارا بھائی کمزور ہے، اس نے والد صاحب کو ٹائم دیا ہے کہ بزنس کے اندر فلاں وقت یا ہم سارے باہر تھے، ہمارے والد صاحب کو اس نے خیال کیا ہے، وہ اپنا کاروبار سیٹ نہیں کر سکا، وہ اپنے اس طرح تعلیم پر بھی فوکس نہیں کر سکا، وہ ہمارے والد صاحب بیمار تھے، اس کو ٹائم دیا، اس کا خیال رکھنے میں اس نے پورا کردار ادا کیا، ہم نے سب نے باہر اپنے بزنس سیٹ کیے، اپنا سب کچھ بہتر کر لیا، لیکن ہمارا یہ بھائی اپنے معاملات کو بہتر نہیں کر سکا۔ اس میں ایسے بھائیوں کو بطور احسان ایسا کرنا چاہیے کہ باپ کی جائیداد میں زیادہ حصہ اس بھائی کو اگر دے دیں کہ تاکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ والد صاحب کو ویسے تو زندگی میں کرنی چاہیے تھی کہ جب یہ سارے معاملات دیکھیں اپنے بیٹوں کو بلا کر ایک دفعہ کلیئر کرتا کہ اے میرے بیٹو دیکھو تو یہ ظلم اپنے بھائی کے ساتھ آپ نہ کرو کہ میری سارا خیال، میرے سارے معاملات کو اگر فلاں آپ کا بھائی دیکھ رہا ہے، وہ سارا ٹائم گھر کو دے رہا ہے اور آپ لوگ سارے اپنے بزنس سیٹ کر رہے ہو، تو اس میں کوئی انصاف یہ کر کے جانا کہ فلاں جائیداد سارا جو کاروبار میں حصہ ہے یا فلاں جائیداد ہے یہ میرے اس بیٹے کو آپ دے دینا رضامندی کے ساتھ، تاکہ بعد میں یہ پریشان نہ ہو، اپنے معاملات دیکھیں۔ اسلام یہ بات کہتا ہے، میں نے شاید یہ مسئلہ پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہو، لوگ پریشان ہوتے ہیں اس پوتے کے بارے میں جو زندگی میں دیکھیں دادا کی جائیداد ہے، ایک بندہ زندگی میں فوت ہوا اور اس کا ایک بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے اور وہ بیٹا اس کی اولاد ہے، ایک بندہ اس کا ایک بیٹا فوت ہو چکا ہے اور اس کی اولاد ہے۔ اب جو پوتے یتیم ہو چکے ہیں وہ زیادہ شفقت کے ضرورت مند ہیں،
اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو تو زیادہ شفقت کی ضرورت ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ یہ بتایا نہیں گیا کہ وہ جو پوتے ہیں دادا کی جائیداد سے حصہ لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے اب جب وہ بزرگ فوت ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اب وہ پوتے محروم ہیں، اب بائی موجود ہیں، جب اس کے بیٹے موجود ہیں تو جس بیٹے کے جو بیٹا فوت ہو چکا ہے اس کے آگے پوتوں کو جائیداد نہیں دی جائے گی۔ اب اس بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ اسلام کا کیسا فیصلہ ہے؟ جو یتیم پوتے ہیں ان کو حصہ نہیں مل رہا اور جو باقی بیٹے زندہ ہیں ان کو حصہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں شریعت نے دراصل یہاں جو بات لوگوں کو سمجھانا چاہی ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں، شریعت نے دراصل اس موقع پہ پوتوں کے ساتھ زیادہ شفقت کی ہے۔ کیسے؟ شریعت کہتی ہے دادا جس کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ اپنے ورثاء کے نام وصیت کرنے کا، بیٹوں کے نام وصیت نہیں کر سکتا تھا لیکن اپنے پوتوں کے نام وصیت کر سکتا تھا۔ اس وصیت میں کیا ہوگا؟ وہ اپنی پوری جائیداد کا تیسرا حصہ اگر اپنے ان یتیم پوتوں کے نام لگوا دے، زندگی میں وصیت کر دے کہ میرے ان پوتوں کو جو میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا ان کی آگے اولاد کو، میرے پوتوں کو میری جائیداد کا سارے کا تیسرا حصہ دے دیا جائے، تو ورثاء کے ذمے پھر حق ہے کہ ان یتیم پوتوں کو پوری جائیداد کا تیسرا حصہ دیا جائے۔ اور اس بارے میں جو وصیت کا طریقہ کار ہے، یا تو تحریر لکھی ہو واضح طور پہ اور خط پہچانا جائے کہ یہ تحریر ہمارے والد صاحب کی ہے اور اس پر گواہ ہونے چاہیے، دستخط ہونے چاہیے۔ اگر کوئی تحریر جو ہے وہ ٹائپ شدہ ہے، کمپوز ہے، تو اس میں اس کا لیٹر پیڈ ہے، کوئی بھی ہے، جو آج کے حالات کے مطابق ایسے معاملات جس سے یقین ہو جائے یہ وصیت فلاں ہمارے والد صاحب کی ہے، تو اس میں اس وصیت پر پھر بیٹوں کو لازمی طور پہ عمل کرتے ہوئے جائیداد کا تیسرا حصہ اپنے بھتیجوں کو جو یتیم ہے ان کو دینا چاہیے۔ اور اس بارے میں یہ بات بھی میں آخری عرض کروں گا، اللہ سے ڈر کے ہمیں اپنی نمازوں پر بہت زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ بہنوں کو حصہ دینے کے حوالے سے اے میرے بھائی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور ایک انسان اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جائے کہ میری بیٹیوں کو اس بارے میں آپ لازمی حصہ دیں گے اور شریعت کے مطابق جو میری جائیداد کی تقسیم بنتی ہے اسی طرح آپ تقسیم کرو گے۔ اس کے علاوہ اگر تقسیم آپ کرو گے تو اس کا حساب آپ اللہ کے سامنے آپ دو گے، میں اس بارے میں حساب نہیں دوں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ